سرکار بہت شکریہ وقت دینے کا. یہ تو رانا صاحب پہلے میں نے کہا اس پہ تو سوال پوچھ لوں کہ آپ ظاہر ہے پولیٹیکل افیئرس پہ ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم صاحب کے, تو آپ کو اور ظاہر ہے سیاست کا جو منبع اور محور اور بنیاد اور روح اور یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہوتا ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں. پاکستان میں اگلے الیکشن کا جو پچھلا ماس تھا وہ گلگت تھا, جو اگلا ہے وہ آزاد کشمیر ہے. آپ کو یہ بات حیران زیادہ کرتی ہے یا پریشان زیادہ کرتی ہے, یا ان میں سے کچھ بھی نہیں کرتی, کہ وہ ہے نا برادرم علیم خان صاحب بڑے ہمارے محترم, وہ اکیلے ہی چلے تھے جانے میں منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. آئی پی پی کی میں آپ نے دیکھا گلگت میں الحمدللہ شمولیتیں ہو گئیں آزاد امیدواروں کی, حالانکہ آپ لوگ دعویٰ کر رہے تھے کہ تمہارے بندے ہیں, یہ تو ہے ہی نون کے بندے. اور ابھی آزاد کشمیر میں بھی کوٹلی میں آپ کا ایک بندہ, پیپلز پارٹی کا ایک بندہ وہاں چلا گیا. تو یہ تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی سیاسی تھریٹ بن کر سامنے آ گئی ہے یہ پولیٹیکل پارٹی آئی پی پی آپ کے لیے. نہیں دیکھیں, وہ حالات کا جبر ہوتا ہے. وہ جو آپ بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کی, تو وہاں پہ 5 آزاد امیدوار کینڈیڈیٹ جو تھے جو کامیاب ہوئے تھے. جی ہاں, یعنی منتخب 5 لوگ تھے جو ایز انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کامیاب ہوئے تھے. ان میں سے 2 کو ہم نے سپورٹ کیا تھا. جی ہاں, لیکن ان 5 کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں, لیکن آپ حکومت بنانے کا وعدہ کریں. جو 2 ہماری وجہ سے یا ہماری حمایت سے جیتے تھے, ان کا بھی یہی مطالبہ تھا کہ جی آپ اگر حکومت بنانے کا وعدہ کریں یا حکومت بنانے کی کوشش کریں تو ہم آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے ہمیں جتوایا ہے تو ہم واپس آنے کو تیار ہیں. تو آپ نے ان سے نہیں کہا کہ اصولی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جتوایا تو آپ وہ کریں جو ہم کہہ رہے ہیں, ورنہ خود جیت جاؤ یار, پھر وہ کرو جو کرنا ہے, پھر شامل ہو جاؤ حکومت میں جو کرنا ہے. لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ گلگت بلتستان میں فلاں دفعہ الیکشن ہوئے تو جو پارٹی برس اقتدار تھی پاکستان میں یا فیڈرل وفاق کی سطح پہ, تو ان کی 4 سیٹیں تھیں تو انہوں نے حکومت بنائی. فلاں دفعہ جو ہے وہ 6 سیٹیں تھیں تو انہوں نے حکومت بنائی. تو اب آپ کے پاس 8 ہیں تو آپ کیوں نہیں حکومت بنانے جا رہے؟ لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی ہم نے یہ اصولی طور پہ فیصلہ کیا ہے کہ جو سنگل پارٹی بھلے اس کے پاس اکثریت نہ ہو لیکن وہ میجورٹی پارٹی ہو تو ہم اسے حکومت بنانے کا جو ہے وہ حق دیں گے. اگر ہمارے پاس ہوگا تو ہم ایکسرسائز کریں گے, اگر کسی اور کے پاس ہوگا تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. تو وہ کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہم سے 1 یا 2 سیٹیں زیادہ ہیں, تو لہٰذا پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے حکومت بنانے کے لیے کہا ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ حکومت میں حصہ لینے کے لیے اپنا ایک گروپ بنایا, اور وہ گروپ بنا کے جو ہے وہ پھر آئی پی پی میں شامل ہو گئے. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کیے اور اپنا حصہ حکومت میں وصول کیا. اور اب جب حکومت فارم ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو وہ حصہ جو ہے وہ حکومت میں ان کو ملے گا, جو کہ ہمارے پاس اگر وہ بیٹھے رہتے تو شاید ان کو وہ نہ مل سکتا. اور وہ حصہ بقدر جسہ ہے, میرا خیال ہے اس سے بھی بہت زیادہ ہی ہے, الحمدللہ, اللہ اور برکت دے. اچھا یہ تو گلگت میں تو ہو گیا نا. میرا خیال ہے کہ ان میں سے جو ہے وہ کوئی 3-4 جو ہے وہ منسٹر بن جائیں گے, باقی 1-2 جو ہے وہ کسی اور جگہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے. تو ماشاءاللہ پوری 100% پارٹی اقتدار میں آ جائے گی نا. نہیں ہر بندہ اقتدار میں نہیں بلکہ کابینہ میں آ جائے گا. تو 100% وہ اسی طریقے سے آ سکتے تھے. اچھا صحیح. اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے یا براہ راست پیپلز پارٹی میں شامل ہوتے تو پھر وہ 100% ان کو حصہ نہیں مل سکتا تھا. 100% حصہ لینے کا یہی طریقہ تھا, وہ انہوں نے اپنایا. تو آپ کو اس کے اوپر کوئی حیرانگی یا پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا کشمیر میں, لیکن کشمیر میں تو ابھی الیکشن ہوئے بھی نہیں, ابھی سے ہی چل پڑے ہیں لوگ آئی پی پی کی جانب, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر حلقے میں جی 1 سے زیادہ امیدوار ہوتے ہیں. ٹھیک. اور وہ سبھی الیکشن لڑنے کی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. یعنی ایک کو آپ ٹکٹ جاری کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ جو باقی 2 لوگ اس کوشش میں ہوتے ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. وہ بھی اتنے ہی 19-20 کے فرق کے ساتھ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو ان میں سے بعض جو ہے وہ جب وہ فیصلہ کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے, تو وہ اگر پھر ٹکٹ ہم سے نہیں ملا یا پیپلز پارٹی سے نہیں ملا
یا کسی اور جماعت سے جہاں سے بھی انہوں نے کوشش کی نہیں ملا تو ان کے لیے پھر آئی پی پی جو ہے وہ حاضر ہے، تو وہ آئی پی پی میں شامل ہو گئے۔ صحیح۔ اچھا، یہ آپ نے جواب بھی ہم نے دیکھا، اور جو جس معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ آپ نے جواب دیا وہ بھی ہم نے دیکھا، تو یہ اچھا زبردست ہو گیا ہے، تو بہترین۔ اب یہ رانا صاحب، لیکن آپ کشمیر میں مولانا صاحب اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا، اس چیز نے بھی آپ کو تھوڑا حیران کیا ہے یا نہیں؟ یعنی آپ نے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کرنا مناسب سمجھا، نہ مولانا صاحب کے ساتھ؟ نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ وہاں پہ اتحاد جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا بھی یہی فیصلہ تھا اور ہمارا بھی یہی فیصلہ تھا گلگت بلتستان سے متعلق بھی اور یہاں سے بھی، کہ الیکشن جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ باقی وہاں پہ ہماری بھی جو ہے وہ وہاں پہ مختلف جماعتوں سے جو ہے وہ بات چل رہی ہے۔ ایک سے ہم نے کی بھی ہے، لیکن وہ ابھی اناؤنس جو ہے وہ شاید 5 تاریخ کے یا 3 تاریخ جب کینڈیڈیٹ فائنل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہو، تو اس کی وجہ سے شاید مولانا صاحب سے کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا اتحاد جو ہے وہ پھر ممکن نہیں تھا۔ تو مولانا نے اگر پیپلز پارٹی سے اتحاد کیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ انہوں نے درست کیا ہے اپنے حساب سے۔ لیکن ہمارے لیے جو ہے وہ دوسری طرف زیادہ ہمیں جو ہے وہ بہتری نظر آ رہی تھی۔ تو دیکھیے، گلگت میں تو یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ جس پارٹی کا وزیر اعظم ہے اس کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے، ورنہ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے، آپ نہیں لے سکے لیکن اقتدار وہاں پہ۔ آزاد کشمیر کے بارے میں آپ کتنے پر امید ہیں کہ آپ وہاں پہ اپنی گورنمنٹ لا پائیں گے؟ دیکھیں جی، میں آزاد کشمیر کے متعلق پوری جو ہے وہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بڑے کریڈیبل، فری اور فیئر الیکشن ہوں گے، اور جو پارٹی بھی جو ہے وہ ادبی لحاظ سے اکثریت حاصل کرے گی، بھلے وہ یعنی میجورٹی سمپل میجورٹی حاصل نہ بھی کر سکے، لیکن جس کے پاس ان نمبرز زیادہ سیٹس ہوں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک جمہوری اصول کے مطابق جو اسے ہی جو ہے وہ حکومت بنانے کا جو ہے وہ موقع دیا جائے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے آپ کی رائے مختلف ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا کچھ دنوں پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرز کے فیصلوں کو بطور پارلیمان ہوں تو زیادہ اچھا ہے، اور انہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ آپ ان کی رائے سے متفق ہیں یا نہیں؟ جی، میں ان کی رائے سے متفق نہیں ہوں، اوکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو ان حقائق کا یا ایکشن کمیٹی جو ہے ان کی ان سرگرمیوں کے متعلق جو ہے وہ پوری طرح سے علم نہیں ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اگر ان کو علم ہو تو وہ بالکل جو ہے وہ اس فیصلے کی مخالفت نہ کریں، بلکہ اس فیصلے کو انڈورس کریں۔ ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے جو رویہ اپنایا اور جن کارروائیوں میں وہ ملوث تھی، جس قسم کا انہوں نے یہ ایکٹ کیا، آپ مجھے بتائیں کہ کبھی اس طرح سے ہوا ہے جو انہوں نے، یعنی اب دیکھیں نا، لوگ بات نہیں کرتے، لوگ دوسری باتوں کو، وہ جی ایک فوڈ کا جو ہے نا وہ ٹرک تھا جی، اس میں جو ہے وہ آٹا تھا، اس کو روک دیا، وہ جی فلاں چیز کو روک دیا، حالانکہ یہ سارا پراپیگنڈا غلط ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کبھی آج تک کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگوں کو جو ہے وہ اتنی تعداد میں، جو پہلے دن جو ہے وہ تقریباً 7 لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، ایک سب انسپیکٹر کا جس کی رہائش، وہ جو راولہ کوٹ کا رہائشی تھا، اس کی ڈیڈ باڈی کی جو ہے وہ جس طرح سے بے حرمتی اور لنچنگ کی گئی، کبھی اس طرح کا بھی کبھی آپ نے جو ہے وہ رویہ دیکھا ہے؟ تو اس کے بعد اور پھر دوسری جو ان کی جو ہے وہ کارروائیاں رہی ہیں، تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے یہ بالکل درست فیصلہ ہے اور بروقت فیصلہ ہے۔